Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 9th class, today we are going to read the third part of the short story, The Happy Prince, written by Oscar Wilde. As far as the previous two lectures are concerned, in these lectures we know that the Happy Prince, whose statue has been put on a very tall column in the city so that he may see the miseries of his people after his death. And we also knew that when the swallow who was leaving to Egypt to meet his friends who have already gone there due to coldness, and in the meantime the swallow who was left behind, and when he decided to sit for the night on the feet of the Happy Prince, and suddenly we know that 2 drops of the tears of the Happy Prince fell on it, and it was clear, that sky, stars were brightening. So the swallow got very much, that surprised. If there is not a single piece of cloud on the sky, then why it is raining? And after that we knew that when the swallow came to know that these are the tears of the Happy Prince, who is not happy because the people of his city are unhappy, they are very sad, they are having miserable conditions. Then when the Happy Prince insisted the swallow to remain at least for 2 nights with him, to be his messenger, to carry out his orders, to carry out his command. And once we know that that on the command of the Happy Prince, he took off the ruby that was on the tilt side of the sword of the Happy Prince, and then he that gave it to a poor lady whose son was that very ill. He was having fever, and the lady was very poor. She was also an old lady. And then when the swallow was that ready to leave to Egypt, the Happy Prince again insisted him to stay for at least one more night with him. And when the swallow that accepted the order, the proposal of the Happy Prince, then he carried out another job or another work of the Happy Prince, and it was about a writer who was unable to complete his writing because of the coldness. And then that he took off one of the spheres from the eyes of the Happy Prince, so and he put it on the table of that writer who was writing screenplays for a theater. Now today we will come to know the remaining part of the short story. Now let's start. I have come to bid you goodbye, he cried. अब अबाबिल ने उसे कहा कि अब तो मैं आपको अलविदा कहने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब जाना है अपने फ्रेंड्स के पास, जो कि कहाँ पर रहते हैं, जो कि इजिप्ट में पहले ही वो चले गए हैं. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? तो फिर हैप्पी प्रिंस ने इसको इसरार किया, आजिज़ी भी की, कुछ मिन्नत समाजत भी की, कुछ प्यार से भी बात की कि अबाबील, ओ अबाबील, छोटे परिंदे, क्या आप एक और रात मेरे लिए नहीं यहाँ पे रुक सकते हो? इट इज़ विंटर, आंसर्ड द स्वैलो. स्वैलो ने कहा, अरे शहजादे, काफ़ी मौसमी सरमा चल रहा है, सर्दी भी है, एंड द स्नो विल सून बी हियर, कभी भी और किसी भी वक्त यहाँ बर्फ़ पड़ सकती है. इन द इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पॉम ट्रीज. तो इजिप्ट में तो बहुत ही गर्मी है, सूरज भी चमकता है. एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजी अबाउट देम. और इतनी गर्मी है कि क्रोकोडाइल जो हैं वो कीचड़ में बैठी घुस जाती हैं, और वो बिल्कुल लगती हैं जैसे वो मुर्दा सी हैं, बेजान से लगते हैं गर्मी की वजह से. इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल. अगर आप देखोगे यहाँ सामने से एक जगह या एक गली, वहाँ एक छोटी लड़की रहती है जो कि
ماچس کی وہ تیلیاں وغیرہ بیچتی ہیں. شی ہیز لیٹ ہر میچ فال ان دا گٹر. اس کے وہ میچ باکسز جو ہیں ماچس کی ڈبے وہ گٹر میں گر گئی ہیں. اینڈ دے آر آل سپائلڈ. وہ پوری طرح سے خراب ہو گئی ہیں, گیلی ہو گئی ہیں. ہر فادر ول بیٹ ہر اف شی ڈز ناٹ برنگ ہوم سم منی اینڈ شی از کرائنگ. اگر وہ گھر بیچاری بغیر کوئی پیسہ کمائے جائے گی تو اس کا باپ اسے اس کی پٹائی کرے گا اگر وہ خالی ہاتھ گھر جائے گی. اور اس وجہ سے وہ بہت تکلیف میں ہے, پریشان ہے, وہ چلا رہی ہے, وہ رو رہی ہے. شی ہیز نو شوز اور دا اسٹاکنگز اینڈ ہر لٹل ہیڈ از بیئر. اب آپ دیکھتے ہو نہ اس کے پاس جوتے ہیں, نہ اس کے پاس ساکس ہیں, نہ ہی اس کے پاس اس کا جو سر ہے نہ بالکل ننگا ہے اور خشک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ بکھرے ہوئے بال ہیں. پلک آؤٹ مائی ادر آئی اینڈ گیو اٹ ہر اینڈ ہر فادر ول ناٹ بیٹ ہر. دوسری جو میری آنکھ ہے اس کو بھی نکال لو جو کہ فل آف سفاری ہے, تو یہ اس لڑکے کو دے دو تاکہ اس کا باپ اس کو نہ مارے. I will stay with you one night longer said the swallow. swallow نے کہا چلو ایک اور رات میں آپ کے لیے گزارتا ہوں, but I cannot pluck out your eye. مگر میں آپ کی آنکھ نہیں نکال سکتا. You would be quite blind then. پھر تو آپ اندھے ہو جاؤ گے. آپ تو مطلب پھر آپ کی جو ڈیکوریشن ہے جو آپ یہ سج دج کے لگ رہے ہو پھر تو آپ اور بھی مطلب عجیب سے لگو گے. Swallow, swallow, little swallow said the prince, do as I command you. چھوٹے پرندے ابابیل آپ وہی کرو جو میں آپ کو حکم دیتا ہوں. So he plucked out the prince's other eye and darted down it with it. تو اس نے ایک اور آنکھ اس کی نکالی. He swerved past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. پھر اڑتے ہوئے گیا اور اس کے اس ہاتھ میں تھما دیا وہ سفاری جو ماچس بیچنے والی لڑکی تھی. What a lovely bit of glass, cried the little girl and she ran home laughing. جب اس نے ہاتھ میں ایک چمکیلا سا پتھر دیکھا اس نے کہا یہ شیشہ کیا ہے خوبصورت اتنا. وہ بہت خوش ہو گئی اور وہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی ہنستے ہوئے. Then the swallow came back to the prince. پھر سویلو جو ہے یہ پھر واپس آ گیا اس شہزادی کے پاس. You are blind now, he said. اب آپ اندھے ہو گئے ہو. ابابیل نے کہا. So I will stay with you always. اب میں کہیں نہیں جاؤں گا, اب میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا کیونکہ اب تو آپ بہت زیادہ عاجز ہو, مجبور ہو. No, little swallow said the poor prince, you must go away to Egypt. شہزادی نے کہا نہیں عجیب و غریب جانور, اتنے اچھے جانور, چھوٹے پرندے, اب آپ کو اپنے سفر پہ روانہ ہونا چاہیے. آپ کو ایجپٹ مصر جانا چاہیے. Now I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. ابابیل نے کہا میں ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہوں گا. پھر وہ اس ہیپی پرنس کے پیروں کے نیچے سو گیا. All the next day he sat on the prince's shoulder. اگلے دن وہ اس ہیپی پرنس کے کندھے پہ بیٹھا. and told him stories of what he had seen in strange lands. اور جو یہ پرندے عجیب و غریب چیزیں دیکھتے ہیں, کئی ساری جگہوں پر جاتے ہیں اڑتے ہوئے, ہے نا. تو اس نے کہا کہ کچھ عجیب کہانیاں شہزادے کو سنائی جو کہ اس نے اس پوری زمین پہ سفر کے دوران دیکھی تھی اپنی زندگی میں. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. شہزادے نے کہا ارے خوبصورت جانور اپنی بہت ہی خوبصورت کہانیاں مجھے سنائی, لیکن سب سے زیادہ عجیب و غریب سب سے زیادہ شاندار اگر کوئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے لوگ جو ہیں ان کی پریشانیوں کو دیکھنا. There is no misery so great as misery. غم سے کوئی بڑا غم تو ہے نہیں. Fly over my city. پھر میرے شہر کے اوپر پرواز کرو, اڑو. Little swallow, tell me what you have seen there. پھر جو کچھ دیکھو گے مجھے بتانا. So the swallow flew over the great city and saw the rich men marry in their beautiful houses with the beggars were sitting at the gates. تو جب یہ ابابیل اڑتے ہوئے اس شہر کے اوپر سے اس نے چکر لگا, اس نے دیکھا امیر لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں, ہے نا. تو بڑے بڑے خوبصورت مکانوں محل خانوں میں رہتے ہیں, اور بکاری جو ہیں وہ گیٹس کے باہر دروازے کھٹکھٹاتے ہیں. He flew into the dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. اس نے دیکھا کہ سفید رنگ کے بچے جن کے چہرے سفید تھے لیکن بھوک کی وجہ سے ادھر ادھر وہ بالکل پریشان تھے. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms. ایک باغ کے سامنے سے ایک پل کے اوپر سے جب یہ گزر رہی تھی اس نے دیکھا دو بچے ہیں, ان نے ایک دوسرے کے باہوں میں باہیں ڈالی ہیں. to try and keep themselves warm, so that تاکہ وہ گرمی اپنے آپ کو تھوڑا سا دے تاکہ سردی سے بچ جائے. how hungry we are, they said. وہ کہتے ہیں ہم کتنے بھوکے ہیں. you must not lie here, shouted the watchman.
اتنے میں وہ چوکیدار آ گیا, اس نے ان کو وہاں سے بھگایا, اینڈ دے وانڈرڈ آؤٹ ان ٹو دا رین. پھر وہ بیچارے بنا کپڑوں کے بارش میں گیلے ہوتے ہوئے بس در بدر بھٹکتے گئے. دین یو فلو بیک اینڈ ٹولڈ دا پرنس وٹ ہی ہیڈ سین. پھر یہ واپس گئی اور اس نے وہاں پہ پھر گھوم کے دیکھا اور شہزادے سے کہا کہ اور اس نے کیا دیکھا. آئی ایم کورڈ وتھ فائن گولڈ سیٹ دا پرنس. پرنس نے کہا دیکھو میرے باڈی پہ پوری یہ سونے کی پتیاں ہیں. یو مسٹ ٹیک اٹ آؤٹ آف لیو بائی لیو. آپ ان ایک ایک پتے اس میں سے نکالو اینڈ گیو اٹ ٹو دا پور. غریبوں کو دے دو. دا لیونگ آلویز تھنک دیٹ گولڈ کین میک دیم ہیپی. کیونکہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ سونے سے ان کی زندگی خوش ہو سکتی ہے, لہذا ان کو دو. لیف آفٹر لیف آف دا فائن گولڈ دا سویلو پکڈ آف ٹل دا ہیپی پرنس لکڈ کوائٹ ڈل اینڈ گرے. جب اس نے پورے وہ سونے کی پتیاں اس کے باڈی سے اکھاڑی, لوگوں میں بانٹ دی, غریبوں میں بانٹ دی, پھر وہ بالکل بدصورت اور وہ بالکل وہ گرے کلر جیسا لگ رہا تھا, بھورا سا یہ اسٹیچو. لیف آفٹر لیف آف دا فائن گولڈ ہی براٹ ٹو دا پور اینڈ دا چلڈرنز فیس گرو روئزر اینڈ دے لافڈ اینڈ پلیڈ ان دا اسٹریٹ. جو وہ بچے بھوک سے مر رہے تھے وہ اب خوش دکھ رہے تھے, وہ اب گلیوں میں کھیل رہے تھے. وی ہیو بریڈ ناؤ دے کرائڈ. وہ چلا رہے تھے اب ہمیں کھانے کے لیے روٹی مل رہی ہے. دین دا سنو کیم اینڈ آفٹر دا سنو کیم دا فروسٹ. پھر برف پڑ گئی, پھر وہاں سے وہ کوہرا لگ گیا. دا اسٹریٹس لکڈ ایز اف دے ویر میڈ آف سلور. لگ رہا تھا کہ ایسے وہ پھسلن سی جب ہارڈنس آ جاتی ہے نا, جب یہ کوہرا لگ جاتا ہے تو لگ رہا تھا یہ گلیاں جو ہیں یہ جیسے سلور کی بنی ہوئی ہیں. ایوری باڈی وینٹ اباؤٹ ان فرز. ہر کوئی انسان جو تھا انہوں نے وہ لمبے لمبے شوز لگائے تھے, پھر نکل رہے تھے. اینڈ دا لٹل بوائز وور اسکارلیٹ کیپس اینڈ سکیٹڈ آن دا لی. لڑکوں نے وہ ٹوپیاں لگائی تھی جن سے وہ کان وان وہ چہرے تک گردن وغیرہ پوری وہ بند رہتی ہے. دا پور لٹل سویلو گریو کولڈر اینڈ کولڈر. اس چھوٹے ابابیل کو بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی, بٹ ہی وڈ ناٹ لیو دا پرنس. مگر اس نے پھر بھی شہزادے کو نہیں چھوڑا. ہی لوڈ ہم ٹو ویل. اس شہزادے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی. ہی پکڈ اپ crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. پھر اس ہیپی پرنس نے سوری اس نے کیا کیا اس سویلو نے کہ وہ وہاں پہ وہ پڑی تھی نا وہ لکڑیاں وغیرہ وہ باکسز, تو ان کو اس نے جب وہ وہاں ایک پڑا تھا مطلب وہ چیزیں کوشش کی اس نے اپنی پاروں کو گرم رکھنے کی, بٹ ایٹ لاسٹ ہی نیو دیٹ ہی واز گوئنگ ٹو ڈائی. آخر کار سویلو کو لگا کہ وہ مرنے جا رہی ہے. ہی ہیڈ جسٹ انف اسٹرینگتھ ٹو فلائی اپ ٹو دا پرنسز شولڈر ونس مور. اب اتنی اس کے اندر سخت رہ گئی تھی کہ ایک بار پھر وہ اس پرنس کے شولڈر کے اوپر اڑ کے بیٹھی. گڈ بائی ڈیئر پرنس ہی مرمرڈ. پھر روتے ہوئے اس نے اس کو الوداع کہا. ول یو لیٹ می کس یور ہینڈ. کیا آپ مجھے اجازت دو گے, میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں. آئی ایم گلیڈ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ایجپٹ ایٹ لاسٹ لٹل سویلو سیڈ دا پرنس. پرنس نے کہا چلو میں بہت خوش ہوں کہ اب آپ واپس ایجپٹ جانے کے لیے تیار ہو گئے ہو. یو ہیو اسٹے ٹو لانگ ہیئر بٹ یو مسٹ کس می آن دا لپس فار آئی لو یو. مگر اب آپ نے کافی عرصہ میرے ساتھ گزارا, اب آپ کو اگر چومنا ہی ہے مجھے تو پھر میرے ہونٹوں کو آپ چومو, کیونکہ میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. اٹ از ناٹ ٹو ایجپٹ دیٹ آئی ایم گوئنگ سیڈ دا سویلو. ابابیل نے کہا کہ میں ایجپٹ نہیں جا رہا ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو دا ہاؤس آف ڈیتھ. بلکہ میں اب مرنے جا رہا ہوں. ڈیتھ از دا بردر آف سلیپ از ہی ناٹ. پھر اس نے اس کو سوالی انداز میں کہا, کہتے ہیں نا کہ موت نیند کی بہن ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے ہو. اینڈ ہی کسڈ دا ہیوی پرنس آن دا لپس. پھر اس نے ہیوی پرنس کے ہونٹوں کو بوسا دیا, چوما, اینڈ فیل ڈاؤن ڈیڈ ایٹ ہز فیٹ. پھر خود اس دوران مر گیا اور اس کے پیروں نیچے وہ گر پڑا یہ ابابیل. ایٹ دا مومنٹ اے کیوریس کریک ساؤنڈیڈ انسائڈ دا اسٹیچو. اچانک ایک بہت بڑی وہ دراڑ کی آواز آئی اس بت کے بیچ میں, ایز اف سم تھنگ ہیڈ بروکن. جیسے لگ رہا تھا کچھ ٹوٹ گیا ہے. دا فیکٹ از دیٹ دا لیڈن ہارٹ ہیڈ سنیپڈ رائٹ ان ٹو. یہ جو دل بنا ہوا تھا اس بت کا, اس کے دو حصے ہو گئے تھے. اٹ سرٹنلی واز اے ڈریڈفلی ہارڈ فروسٹ. کیونکہ بہت زبردست کوہرا لگ گیا تھا اس وجہ سے. ارلی دا نیکسٹ مارننگ دا میئر واز واکنگ ان دا اسکوائر بلو ان کمپنی ود دا ٹاؤن کاؤنسلرس. صبح اس شہر کا میئر جو تھا اپنے وہ ٹاؤن کے میونسپلٹی ان کاؤنسلرس کے ساتھ چیک کر رہا تھا. تو ایز دے پاس دا کالمن ہی لکڈ اپ ایٹ دا اسٹیچو. جب وہاں اس نے دیکھا اس مینار اس پلر کی جانب, اس بت کی جانب ہیپی پرنس کے. ڈیئر می ہاؤ شیوی دا ہیپی پرنس لکس ہی سیڈ. اس نے کہا دیکھو یہ بدصورت سا لگ رہا ہے ہمارا یہ ہیپی پرنس. دا روبی ہیڈ فالن آؤٹ آف ہز سورڈ. اس کے تلوار سے وہ روبی بھی گر پڑی ہے. ہز آئیز آر گان. اس کی آنکھوں سے وہ اسپیریز بھی گر پڑی ہے.
एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर सेट द मेयर। मेयर ने कहा अब इस वो बिल्कुल सोना जैसा भी जो इसकी बॉडी पे हमने लगाया तो वो भी कहीं गिर पड़ा है, अब वो बिल्कुल मतलब चार्मफुल नहीं लग रहा है। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बेगर। अब वो लग रहा है जैसे वो भिखारी जैसा या उससे थोड़ा सा अच्छा। लिटिल बेटर देन ए बेगर सेड द टाउन काउंसलर्स। उन्होंने भी कहा बस बिल्कुल भिखारी से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। और ये देखो इसके पैरों के नीचे एक मुर्दा परिंदा पड़ा है। तो continued the mayor, we must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. हमें एक ऐलानिया जारी करना चाहिए कि परिंदों को हैप्पी प्रिंस के पैरों के नीचे मरने की इजाज़त नहीं है। हाँ, एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। फिर उस हिसाब से एक ऑर्डर निकाला गया। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। फिर उन्होंने उखाड़ा इस बुत को हैप्पी प्रिंस के, एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि अब बिल्कुल खूबसूरत नहीं लग रहा था। ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, अब इसका कोई फ़ायदा भी नहीं था। सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी का ये आर्ट में बड़ा प्रोफेसर था उसने इनको ये सजेशन दी। दैन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस। उन्होंने इसको पिघलाया। What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. तो जहाँ इसको पिघलाया जा रहा था वहाँ के एक मजदूर ने क्या कहा कि देखो अजीब चीज़ है, दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। ये जो टूटा हुआ दिल बना था इस मेटल का, ये तो यहाँ भी पिघल नहीं रहा है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको कहीं फेंकना चाहिए। सो दे थ्रो इट ऑन ए डस्ट हीप। उन्होंने एक कूड़ा करकट के ढेर में उसको फेंक दिया। वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो लाइंग, जहाँ वो मुर्दा अबाविल पड़ गया था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। अल्लाह ने अपने फरिश्तों में से एक फरिश्ते से कहा कि आप इस शहर में से मुझे दो कीमती चीज़ें ला के दो। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। तो फरिश्ते ने एक वो मुर्दा अबाबिल को लाया और इस टूटे हुए दिल को लाया। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग। अल्लाह ने फिर फरिश्ते से फरमाया कि आपने सही काम किया है। अब जो मेरा जन्नत का बाग है उसमें ये छोटा परिंदा गाएगा और फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और जो मेरे जन्नत में सिटी ऑफ गोल्ड है, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, ये हमेशा मेरी तारीफ़ें करता रहेगा। तो इस तरह से आज हमने शॉर्ट स्टोरी को कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो फ़िलहाल आपको मैं खुदा हाफिज़ कहता हूँ। इंशाल्लाह कल अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आई विल कम अप विद वन मोर टॉपिक फॉर यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।